تکلیف آتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ وہ واقعات پڑھیں، کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گے، جنہوں نے الحاد کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ ان میں سے کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ بتا رہا ہے بندہ یا خاتون کہ میرے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مجھے ہر طرف سے جو ہے نا وہ موت ہی نظر آ رہی تھی، میرے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یا میرے عزیز کے پاس جو ہے نا وہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو میں نے خدا کو تو نہیں مانتا تھا یا مانتی تھی، لیکن میں نے خدا کو پکارا تو مجھے وہ راستہ مل گیا، وہاں سے میں نکلا، میں نے پھر مان لیا کہ واقعی خدا تو ہے۔ یعنی وہ خود بتاتے ہیں کہ ایسے حالات ہوئے کہ ہم نے بے ساختہ جو ہے نا وہ ایک ایسی ہستی کو پکارا جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتی ہے۔ تو ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور دور حاضر کا آپ جو ہے وہ مناظرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فطرتی چیز ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب کرکٹ کے میدانوں کے اندر آپ دیکھ لیں، کئی لوگ جو ہے نا وہ جب سینچری کرتے ہیں نا تو وہ بے ساختہ سجدہ کرتے ہیں، بے ساختہ سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ اب مسلمان تو چلو سجدے کے اندر گرتے ہیں، ان کا تو سمجھ میں آیا، کئی ہندو جو ہیں وہ بھی سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ سجدے کے اندر جو مطلب ہے کہ دوسرے مذاہب کے ہیں وہ بھی سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ وہ کس کے تصور میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں سجدہ کر کے؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ بے ساختہ چیز ہوتی ہے، بے ساختہ چیز ہوتی ہے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے کوئی میچ ہو رہا تھا انڈیا کے اندر، تو وہ انڈیا کا کھلاڑی کو مسلمان تھا، وہ سجدہ کرنے لگا تھا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر اس کے ذہن میں آیا وہ یہ تو میرے وقت پہ آ جانا میں، پھر وہ اٹھ گیا۔ یعنی وہ پہلے جو وہ سجدے کے اندر گرا تھا وہ بے ساختہ تھا، لیکن وہ جاتے جاتے اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو ہندو میرے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ فطرت کے اندر چیز موجود ہے، اور ایسے اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، یعنی یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ایسے ملحد بھی موجود ہیں جنہوں نے بے ساختہ خدا کا اقرار کیا ہے۔ دوسری دلیل جو ہے وہ ہم یہ دے سکتے ہیں، 6 بجنے لگے ہیں، کب تک چلانا ہے؟ مغرب تک چلانا ہے کہ کتنی مغرب پہنچے؟ چلو جی، دوسری دلیل جو ہے نا وہ دوسری دلیل کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ مخلوق کی دلالت خالق کے اوپر، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اپنے بنانے والا کے بغیر جو ہے وہ مارد وجود کے اندر نہیں آتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ مطلب ہے یہ موبائل کا مٹیریل جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود تھا ہزاروں سالوں سے، لیکن خود بخود جو ہے وہ کبھی بھی موبائل نہیں بنا، جب اس کو کسی نے اکٹھا کیا بنایا تو پھر یہ موبائل مارد وجود کے اندر آیا۔ مخلوق کی دلالت خالق کے اوپر، یہ دوسری دلیل ہے۔ تو اب یہ عمارت بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے، یہ اینٹ روڑا بجری یہ سیمٹ یہ ساری چیزیں آپ کسی میدان کے اندر رکھ دیں تو یہ کیا خود بخود بن جائے گی عمارت؟ نہیں بنے، کوئی بنائے گا تو پھر مارد وجود کے اندر۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ جو بنی ہوئی ہے وہ پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی بنانے والا آپ کو ملے گا۔ تو جو نظریہ ارتقاء کو اس کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرتے اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ وہ طریقہ کار کی دلیل تو ہو سکتی ہے، خالق کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مان بھی لیں تو کیا ہوگا، کائنات کا طریقہ کار یہ کہ خدا نے ایک دھماکہ کیا اور اس دھماکے سے کائنات جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا اس میں؟ وہ کہتے ہیں جی دھماکے سے کائنات بننا شروع ہوئی، تو ہم کہتے ہیں خدا نے وہ دھماکہ کیا۔ کیا ہو گیا اس میں؟ چلو آپ وہ تھیوری بھی مان لو، خدا کا وجود بھی مانا جا سکتا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اتفاقاً جی دھماکہ ہو، کہتے ہیں جی اتفاقاً دھماکہ، وہ کہتے ہیں اتفاقاً دھماکہ ہوا۔ ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے بتایا مجھے، کہتے ہیں کہ میرا ایک اسکول میں ساتھی تھا، تو وہ اسکول کا پڑھنا شروع ہو گیا، میں ادھر مدرسے میں آ گیا، تو اسکول کا کافی پڑھنے کے بعد غالباً اس نے اس زمانے میں ایم اے شاید کیا تھا، تو اس نے آڑت کی دکان جو ہے نا وہ گاؤں میں ڈال دی۔ تو کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا گاؤں میں، تو اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو بات چیت شروع ہو گئی،
تو اس نے سمجھا کہ یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے نا یہ اتفاقاً بنی تھی. کائنات کیا ہے؟ اتفاقاً بنی تھی. وہ نظریہ ارتقاء کا. تو ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ بھی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو وہ اصطلاح بولتے ہیں نا آپ اس کا مطلب پوچھیں. آفت صاحب نے پوچھا, استاد محترم نے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ کہ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ پہلے اتفاق طے ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات اتفاقاً جو ہے نا وہ بنی ہے. اب وہ اتفاق کی کیا تعریف کرے؟ اس نے تو شاید ہی اس کے ذہن میں آئی ہو, بات اس نے سنی ہوئی تھی وہ اس نے کر دی. حافظ صاحب نے کہا میں بتاتا ہوں تجھے اتفاق کی تعریف کیا. تجھے نہیں آتی؟ چلو میں بتا دیتا ہوں. اتفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ تم یہاں سے شہر گئے ہو, گجرانوالہ میں گئے ہو اپنے کسی کام, بازار کے اندر میں اپنے کام کسی گیا ہوں, تو وہاں پر کسی دکان کے اندر ہماری اتفاقاً ملاقات ہو گئی. اس کو کہتے ہیں اتفاق. کہتا ہاں جی ٹھیک ہے یہ اتفاق. تو حافظ صاحب نے کہا کہ اتفاق رونما ہونے سے پہلے کم از کم 2 وجودوں کا پایا جانا ضروری ہے, اور تو ایک وجود بھی نہیں مان رہا. اگر تو کہتا ہے کہ اتفاق رونما ہوا اتفاقاً بنے, تو اتفاق رونما ہونے سے پہلے کم از کم کتنے وجود چاہیے؟ کوئی اسی تو ایک وجود کہنے ہیں تسی 2 دے کہندے ہو. وہ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پہلے گیسیں تھیں, وہ گیسیں آپس میں پھٹی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بننے سے پہلے کوئی چیز تھی. گیسوں کا لفظ سنا ہے نا آپ نے, یہ گیسیں کہتے ہیں, گیسیں تھیں پہلے جی, وہ آپس میں وہ ملی ہیں اور پھر دھماکہ ہوا ہے. اتفاق رونما ہونے سے پہلے کسی کا وجود ماننا پڑتا ہے. وجود مانے بغیر اتفاق رونما ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے جی ان کے اتفاق کی کہانی. جواب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو کسی بھی ایک بدو سے کسی نے سوال کیا, مت دلیل علی وجود رب تعالی, رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ ایک عام آدمی سے جب سے سوال کیا گیا تو اس نے یہ جواب دیا. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو نقل کیا. کہتا ہے سبحان اللہ, وہ مینگنی سے پتہ چلتا ہے کہ جانور ہے, قدم کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان یہاں سے گزرا ہے, اتنا برجوں والا آسمان تم دیکھتے ہو, اتنی بڑی کائنات دیکھتے ہو, یہ زمین دیکھتے ہو, اس سے نہیں پتہ چلتا کہ اس کا خالق ہوا ہے؟ مینگنی دیکھ کر تم کہہ دیتے ہو کہ جانور کا وجود ہے, تو اتنی بڑی کائنات دیکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خالق ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ مخلوق کی دلالت خالق کے اوپر, قرآن مجید نے اس کو مختلف انداز سے جو ہے وہ بیان کیا ہے. قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. اللہ خالق کل شیء الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. مختلف آیات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر مخلوقات کو جو بطور دلیل کے پیش کیا تھا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت. اس نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی مارتا زندہ. اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوسرے انداز سے پکڑا, مخلوق کو بطور دلیل کے پیش کیا. وہ کیا؟ اچھا تو کہتا ہے کہ میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں, تو ٹھیک ہے پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اگر تو خدا ہے, میرا تو خدا وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو پھر اس کی مخالفت کر کے دکھا, اس مخلوق کو اپنے کنٹرول کے اندر کر کے دکھا. فبہت الذی کفر, لاجواب ہو گیا. تو مخلوق کو خالق کے وجود کے اوپر جو ہے بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا جائے گا, یہ دوسری دلیل ہوتی ہے ہماری. اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ان کا سوال ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر خالق کے نہیں ہوتی, تو پھر خدا کا خالق کون ہے؟ اگر خدا کا وجود مان لیا جائے تو پھر خدا کا خالق کون ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. یہ ان کا سب سے بڑا سوال ہے.